اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج قرآن مجید کی وہ اگلی سورت جس کے اندر مضامین جہاد کا تذکرہ ہے وہ سورۃ الحج ہے، اور سورۃ الحج کی 17 آیات ایسی ہیں جن میں جہاد کے مضامین کو بیان کیا گیا۔ جہاد کے بارے میں قرآن مجید میں نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے خلاف لڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی کہ مسلمانوں پر کفار اگر اب ظلم کریں تو ان کے ظلم کو برداشت کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ظلم کی مکافات کی جائے اور انہیں اس کا بدلہ دیا جائے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ اسی صورت کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، ساتھ ہی جہاد کی ایک عظیم الشان حکمت بھی وہ ارشاد فرمائی، اور اس چیز کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ جہاد مسلمانوں پر ہمیشہ فرض رہے گا اور جاری رہے گا ہمیشہ۔ سورت کی جو 17 آیات ہیں ان میں سب سے پہلے آیت نمبر 19 تا 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے دو فریقوں کا ذکر فرمایا۔ ھذان خصمان، یہ دو لشکر ہیں، دو دشمن ہیں، اختصموا فی ربہم، جو اپنے اپنے رب کے معاملے میں آپس میں لڑے۔ یہ دو گروہ اور دو جماعتیں کون سی ہیں؟ باقی حضرات مفسرین کا یہ اقوال ہے، لیکن اس کی سب سے راجح ترین تفسیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ قسم کھا کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دو فریق ہیں جو غزوہ بدر کے دن آمنے سامنے ہوئے۔ مسلمانوں کا لشکر اور کفار کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر اللہ رب العزت کی طرف سے اور کفار کا لشکر طاغوت و شیطان کی طرف سے آپس میں لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لشکروں کا دنیاوی اور اخروی انجام ذکر فرمایا کہ آگے فرشتوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ، دونوں فریقوں میں سے جو لوگ قتل ہوئے، فرشتوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو پہلے کفار کا حال بیان کیا گیا، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو کافر لوگ تھے ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے، وہ انہیں لباس پہنا دیا گیا، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا جس سے ان کی کھال بھی گل کر گر گئی، اور ان کے وہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی گل کر گر گیا۔ ان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا پیٹا گیا جو جہنم کی آگ پر گرم کیے گئے تھے، اور اب وہ ایک ایسے قید خانے میں ڈال دیے گئے جہاں سے جب بھی نکلنا چاہیں گے اعیدوا فیہا، واپس اس میں کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اسی میں جلنے کا عذاب چکھتے رہو تا وقت کہ قیامت قائم ہو۔ یعنی اصل جو جہنم میں ڈالا جانا ہے وہ تو جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت کے بعد ہے، اور قیامت کے بعد ہی کفار کو جہنم میں اور ایمان والوں کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ البتہ اس سے پہلے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر شخص کے لیے ایک حیات ہے، اور اس کے مطابق اس کو جنت کی نعمتوں کا یا جہنم کی نعمتوں کا اثر پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے شہداء کے لیے ایک عظیم الشان حیات جو ہے اس میں رکھی ہے کہ وہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور جنت کے قریب ترین ہے وہ، اور جنت کی نعمتوں سے براہ راست لطف اندوز ہوتے ہیں، جنت بھی جا سکتے ہیں، وہاں گھوم پھر بھی سکتے ہیں۔ یہ ساری حیات اللہ تعالیٰ نے جس طرح شہداء کی رکھی اور وہاں بیان کی گئی، اسی طرح یہ جو حربی کفار ہیں ان کا عذاب عام کفار کی نسبت زیادہ ہے، اور انہیں جہنم کے جو یہ عذاب ہیں ان سے قیامت تک دوچار کیا جاتا رہے گا، اور پھر قیامت میں یہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جہاں انواع و اقسام کے عذابوں میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا فریق، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ ان میں جو ایمان والے تھے ان کی جب فرشتوں نے روحیں قبض کی تو ان کو جنات میں داخل کر دیا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہاں پر وہ لوہے سونے کے کنگن اور وہ موتیوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، اور ریشم کا لباس ان کے لیے وہاں پر حلال۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہدوء الطیب من القول، ایک بہترین بات کی ہدایت رہنمائی ان کو فرمائی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جہاد میں، اور وہ سیدھے راستے کی طرف جو اللہ رب العزت کے تعریفوں والے رب کا راستہ ہے، ان کے اس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور ہدایت فرمائی۔ وہ دین پر آئے، اور دین میں بھی پھر انہوں نے مشکل ترین جو عمل تھا جہاد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انعام فرمایا۔ تو ان آیات میں ان دونوں فریقوں کا تذکرہ اور حکم بیان کیا گیا
باقی مرتے وقت ان کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے وہ آیات آپ پڑھ چکے کہ فرشتے اس وقت بھی ان پر سختی کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر اور پشت پر ضربیں لگاتے مارتے اور اس طرح ان کی روح قبض کرتے ہیں. آیت نمبر 38. یہاں سے آگے جو 3 آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جہاد کی اجازت بھی مرحمت فرمائی اور مسلمانوں کو جہاد کی عظیم حکمت بھی بتائی. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو دور کر دے گا. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ ان نافرمان دغا باز کافروں کو پسند نہیں فرماتے کہ ان کو دنیا میں غالب رکھیں. اذن للذین یقاتلون، جن لوگوں سے کفار لڑتے ہیں انہیں بھی اجازت دے دی گئی کہ اب وہ برداشت کا رویہ ترک کر کے کفار کے ساتھ ان کے ظلم کی مکافات کریں اور انہیں بدلہ دیں تاکہ کفار کے ہاتھ رکیں. اور یہ معاملہ مسلمانوں کی اپنی خواہش اور مانگ پر کیا گیا. آپ سورۃ المائدہ میں بھی پڑھ چکے، مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ لڑائی کی اجازت دے دی جائے تاکہ کفار کا ظلم و ستم رکے، لیکن وہ اس فطرت سے آگاہ تھے کہ جب تک کفار کے ظلم کو اسی طرح برداشت کیا جاتا رہا ان کا ظلم کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جائے گا اور ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف کفار لڑتے ہیں. اجازت اس لیے دی گئی بأنہم ظلموا، کیونکہ وہ مظلوم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اجازت دے کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ساتھ ہی اپنی نصرت کا لاحقہ اور وعدہ لگا دیا تاکہ ان کے دلوں میں رہے کہ اس قتال کے کام میں اللہ رب العزت کی نصرت اور معیت ان کے ساتھ ہوگی اور وہ لڑائی کے زیادہ اسباب کے چکر میں نہ پڑیں اور اس کی وجہ سے لڑائی میں تاخیر نہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے. مسلمانوں کی آگے مظلومیت بیان کی گئی. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان مسلمانوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف اسی بنا پر انہیں گھروں سے نکال دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آگے حکمت بیان فرما دی اور یہ حکمت تفصیل سے وہاں سورہ بقرہ میں جو دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اگر اللہ رب العزت نے جہاد کا نظام نہ رکھا ہوتا اور حق اور باطل کے ٹکراؤ کے ذریعے حق کو غالب کرنے کا نظام مقرر نہ فرمایا ہوتا تو زمین میں اللہ رب العزت کا جو نظام عبادت ہے یہ نہ چل سکتا. کیونکہ جس زمانے میں جو بھی دین حق رہا باطل نے اس پر حملہ کیا اور اس کو مٹانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کی. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع کرنا اور ان کی طاقت کو توڑنا نہ ہوتا تو صوامع جو یہود کی عبادت گاہیں ہیں، بیعون جو نصارہ کی عبادت گاہیں ہیں، اور جو ہے وہ مدرسے ہیں، اور صلوات جو نصارہ کی عبادت گاہیں گرجے و مساجد اور اللہ کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں گرا دی جاتی. اور کسی زمانے میں بھی جو کفار ہیں اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ حق دین کے نظام عبادت کو باقی نہ رہنے دیتے بلکہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے. اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ساتھ جب فرمایا کہ جب اس مقصد کے لیے تم قتال کرو گے تو اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس نہ کرنا اور اپنے آپ کو اپنی قلت اسباب کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور نہ محسوس کرنا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنی نصرت اور مدد کا یقین اور وعدہ ساتھ دے دیا تاکہ مسلمان اسباب و سامان کے اندر درمیان واضح فرق کی وجہ سے ان کفار کے مقابل کمزور نہ پڑیں. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے اور زور والے ہیں. اب جب مسلمان جہاد کریں گے، اگلی آیت ہے جو آیت نمبر 41، اس میں ایک عظیم بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جب اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے اور اسلام کے نظام عبادت کی حفاظت کے لیے جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمکین فی الارض عطا کریں گے. اور یہ وعدہ اس سے اگلی صورت جو آج آیت جہاد پر مشتمل آ رہی ہے سورۃ النور، اس میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو زمین میں تمکین، 3 جو ہے وہ انعامات کا وعدہ ہے کہ جہاد کی وجہ سے 3 حالات مسلمانوں کے بدل جائیں گے. پہلے حالت کچھ اور ہوگی اور اس کے بعد حالت کچھ اور ہو جائے گی. تو ان بدلتے حالات میں ایک تمکین فی الارض یعنی زمین کی خلافت اور حکومت بھی ہے کہ مسلمان ابھی اس وقت کمزور ہیں اور اس وقت دنیا میں کہیں بھی ان کا راج اور غلبہ نہیں ہے، نہ ان کا نظام کہیں چل رہا ہے، نہ ان کا دین کہیں نافذ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اس جہاد کی برکت سے تمکین فی الارض ادا کریں گے. اور جب انہیں تمکین فی الارض مل جائے گی اور وہ مسلمانوں کے حاکم اور دنیا کے حاکم ہو جائیں گے تو پھر وہ کیا کام کریں گے.
الذین ان مکناہم فی الارض، ان لوگوں کو جب ہم زمین میں جو ہے حکومت دے دیں گے یہ لوگ نماز قائم کریں گے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب اقامت صلاۃ کا نظام بنانا کہ سب لوگ نماز پڑھیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت کا کام، حکمرانوں کا کام اور اولو الامر کا کام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھانا اور اس نماز کے نظام قائم کرنا بھی ہے، تاکہ ہر مسلمان جو ہے وہ نماز قائم کر سکے اور اس میں اس کو کوئی پریشانی اور مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا زکوٰۃ قائم کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد بھی صرف اپنے مال کی زکوٰۃ دے دینا نہیں ہے حکمران اور الامر کے لیے، بلکہ ایتاء زکوٰۃ کا نظام بنانا کہ اغنیاء سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور فقراء پر اس زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے۔ اور اس مقصد کے لیے، اس مقصد کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ بنے، حضرات صحابہ کرام نے ان کے ساتھ قتال کیا، تو اسلامی حکومت کے ذمے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا مطلب یہ، حق میں زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ کی وصولی کا نظام بنے اور نیکیوں کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں، اور انجام کار سب اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر بڑی بڑی حکمتیں رکھی ہیں، اس کی 2 حکمتوں کا ذکر فرما دیا کہ نظام عبادت محفوظ رہے گا اور تمکین فی الارض مسلمانوں کے پاس رہے گی۔